اسلام میں خود غور کرو گے تو یہ دلیل عقلی ہے. جو غور کرنے پر نتیجے تک پہنچو گے, غور نہیں کرو گے تو جس گھر میں پیدا ہو گئے پھر وہی ہو گئے. کیا خیال ہے؟ ہندو میں پیدا ہو گیا, عیسائی میں, وہ کہتا ہم نے, وہ بس ایک ہی جواب ہے, اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنا تو ہندوؤں میں کیوں پیدا کیا؟ ایک عیسائی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کو اسلام ہی پسند تھا تو مجھے عیسائیوں میں کیوں پیدا کیا, لہذا میں تو عیسائی رہوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب اگر چوروں میں پیدا ہوتے تو کیا رہتے؟ پھر چوریاں ہی کرتے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائی چور ہوتے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ دلیل اس کو بنا رہے ہو کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا تو بس, ایسا نہیں ہوتا. عقل استعمال کرنی پڑے گی. تو قیامت کے دن مشرکین یا کافر کیا کہے گا؟ لو کننا نسمع, ہم دلیل نقلی سے کام لیتے, او نعقل, یا عقلی سے کام لیتے تو ہم آج جہنم کی آگ میں نہ جاتے. ہم نے تو دلیل عقلی اور نقلی سے کام تو لیا, مگر ان چیزوں میں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے تھا, رزق سے تھا, ان میں تو بڑے دلائل کے تانے بانے لگائے. لیکن جن چیزوں کا تعلق اللہ تک پہنچنے سے تھا اور حق سیدھے راستے کو پہچاننے سے تھا, اس میں ہم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ کانوں کو ہم نے استعمال کیا. تبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کانوں میں ٹاٹ لگ گئے ہیں اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. کیونکہ کان استعمال کرنا چھوڑ دے تو سننے کی صلاحیت ختم, اور عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تو سمجھنے کی صلاحیت ختم. اللہ تعالی ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی.